غیر منقسم ہندوستان میں ایک چودھری تھے، ان کا نام تھا بازید چودھری تھے، ہزاروں بیگھہ زمین کے مالک، دو بیویاں تھیں ان کی، کتنی؟ پورا بننا بولو کتنی؟ دو بیویاں تھیں، انہوں نے تیسری شادی کی، اچھا تیسری بیوی انہیں نیک مل گئی، کبھی کبھی بیوی نیک بھی مل جاتی ہے، تو انہیں تیسری بیوی ٹھیک ملی، اچھا تیسری کیوں ملی؟ چونکہ وہ نمازی تھی، اس کا باپ نمازی، بولو تو صحیح یار ذرا بولو تو صحیح، اس کا باپ نمازی، اس کی ماں نمازی، اس کے بھائی نمازی، اب جب اس گھر میں آئی تو یہاں سب بے نمازی، شوہر بے نمازی، اس کی دونوں بیویاں بے نمازی، سارے بچے بے نمازی، سارے نوکر بے نمازی، خوب کھا رہے ہیں دنا رہے، نہ کوئی نماز پڑھتا ہے۔ اس نے کیسے کہا اس یہاں کا ماحول کیسے بدلوں؟ سوچنے لگی اللہ والی تھی، ذرا زور سے ذرا اس اللہ والی کے نام پہ تو بولو ذرا سبحان اللہ، اللہ والی تھی، نیک عورت تھی، کہاں گئی ایسی عورتیں؟ کیسی عورت؟ کہنے لگی اب میں اسے نمازی کیسے بناؤں؟ دیکھا کہ چودھری کو دودھ لے کر کے جاتا نوکر، تو اس نے کہا نوکر سے تم دودھ لے کر کے نہیں جاؤ گے، شام کو میں لے کر کے جاؤں گی۔ رات کے وقت میں سوتے وقت میں دودھ لے کر کے جاتا تھا نوکر، جب یہ نوکر سے کے ساتھ اس نے دودھ لیا ہاتھ سے اور پھر لے کے گئی چودھری کے پاس، کہنے لگی چودھری صاحب لیجئے دودھ پیجئے۔ اس چودھری نے کہا اچھا تم دودھ لے کر کے کیوں آئی ہو؟ میری بیبیاں تو پہلے بھی دو ہیں، وہ تو کبھی دودھ لے کے نہیں آئی۔ کہنے لگی ان کی بات اپنی جگہ ہے، مگر میرا حق زیادہ بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا۔ چودھری صاحب آپ دودھ پیجئے۔ دودھ پیا کہ آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں؟ کہا کیوں؟ کہا اپنے میکے میں اپنے باپ کے دباتی تھی، اب یہاں آ گئی ہوں تو آپ کے دباؤں گی۔ اب وہ پیر دبانے لگی، دباتی رہی پیر دباتے 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 چودھری کو نیند آنے لگی۔ جب چودھری کو نیند آنے لگی نا تو اس نے کہا چودھری صاحب آپ کو نیند آ رہی ہے اور میں بھی جا رہی ہوں، اگر اجازت ہو تو صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا دوں؟ تو ایک تو چودھری، دوسرا مرد، دو تکبر کی علامت اس کے اندر، دو علامت تکبر کی، ایک تو چودھری اور دوسرا مرد۔ وہ جو ہے کہ نہیں، ذمہ داری سے ہٹاؤ تو آدمی سست ہو جاتا ہے، زور سے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولے تو اب وہ کہنے لگا تو مجھے سمجھائے گی، آ گیا بھگا دیا، مگر اللہ والی کی نے دوسرے دن بھی آ گیا۔ چودھری صاحب لیجئے دودھ پیجئے، اس چودھری صاحب لیجئے دودھ پیجئے، اس نے جو ہے نا وہ چودھری سے بولا پھر تم نماز کے لیے کہو گی؟ کہا نماز کے لیے دیکھتی ہوں آپ دودھ تو لیجئے۔ اس نے دودھ کا گلاس پیش کر دیا، دودھ پینے کے بعد چودھری لیٹا تو پاؤں دباتی رہی۔ اچھا پھر چودھری کو بھی آنے لگی نیند، موٹا تازی آدمی تھا، جب نیند آنے لگی چودھری کو خراٹے شروع ہوئے تو کہنے لگی چودھری صاحب میں جا رہی ہوں اور مجھے بھی نیند آ رہی ہے، مگر آپ ذرا اگر برا نہ مانے، غصہ نہ کریں، جلال نہ فرمائیں تو صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا دوں؟ چودھری نے آؤ دیکھا نہ تاؤ زور سے لات ماری، اوپر پلنگ کا اونچا نیچے گری، جب نیچے گری تو اس کا منہ پھٹ گیا، خون نکلنے لگا اور منہ سے جو ہے نا قطرے خون کے ٹپکتے تھے، جب زیادہ خون نیچے کو گرا اللہ اکبر تو ایک لفظ بھی نہیں کہا، اس نے یہ نہیں کہا ظالم تو مجھے مار رہا ہے، میں تجھے نمازی بنانا چاہتی ہوں۔ نہ جانے کتنے نیک باپ کی اولاد تھی اور اس کا باپ کتنا نیک ہوگا جس نے ایسی بیٹی کی پرورش کی۔ وہ بیٹی جو ہے چلی گئی مگر پھر آتی رہی، پھر گالی کھاتی رہی، پھر آتی رہی، ایک ہفتہ گزر گیا۔ چودھری ایک دن بولا، اس کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا، کہنے لگا تو روز آتی ہے، گالی دیتا ہوں، میں تھکے مارتا ہوں، تجھے ذلیل کرتا ہوں، پھر بھی آتی ہے، کیا بات ہے؟ تجھے کیا احساس نہیں ہوتا اس بات کا؟ کہنے لگی چودھری صاحب بات یہ ہے تجھے لالچ کیا ہے؟ کہنے لگی چودھری صاحب میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں۔ کا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ تیرا نمک کھاتی ہوں تو جہنم میں جائے گا تو کیسے برداشت کروں گی؟ چودھری تو بے نمازی ہے اور اللہ کے رسول فرماتے جو نماز نہیں پڑھتا وہ جب مرے گا تو پوری دنیا کے اگر اتنی پیاس لگے گی کہ اگر پوری ساتوں سمندر کا پانی اگر وہ پی لے پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے، وہ پیاسا مرے گا جو بے نمازی ہے، اس کو اتنی پیاس لگے گی پوری دنیا کے سمندر کا پانی پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے، اور بے نمازی ذلیل ہو کر کے مرے گا۔ بے نمازی کو موت کے وقت میں پیاس لگے گی، قبر میں اس کی قبر اس کو تنگ کرے گی اور قبر اس کو دبا دے گی، اس کی ہڈیاں آپس میں ملا دے گی، اس کی ہڈیوں کو چورا چورا کر دے گی۔ اے چودھری جب تو بے نمازی رہے گا تو میرے بچے بھی بے نمازی ہوں گے، اب یہ بتا جب میرے بچے بے نمازی ہوں گے تو ماں ہو کے کیسے برداشت کروں گی؟ بس اسی وجہ سے میں پٹتی ہوں، گالیاں کھاتی ہوں تیرے یہاں سے، روز تو مجھے گالیاں دیتا ہے مگر میں اس وجہ سے آتی ہوں کہ اللہ کبھی تو کرم کرے گا، اس وجہ سے چودھری روز آتی ہوں۔ چودھری بولا تو صبح کو مجھے مت اٹھانا، میں تجھے صبح کو اٹھاؤں گا۔ چودھری نے صبح کو جب اٹھایا، یہ جب اٹھی اس نے جب مصلی بچھایا اور جب چودھری وضو کر کے نماز پڑھنے کو گیا، یہ بھی نماز پڑھنے کو گئی، مگر آج اس کا عالم ذرا تھوڑا سا دوسرا تھا۔ اس سجدے میں گئی اور جا کے بولی مالک بڑی مشکل سے لائی ہوں، پٹی ہوں کٹی ہوں، گالیاں کھائی ہیں، کتنا مارا ہے اس نے مجھے
میرے شوہر کو اپنا لے، اے میرے رب میرے شوہر کو اپنا لے۔ ایسی روئی کہاں گئی ایسی عورتیں؟ اب کسی عورت کو نماز کا خیال نہیں، اب ہمارے گھر پہ نمازیوں سے بھرے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں پتا ایسی روئی ایسی روئی ایسی۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے چودھری کا دل بدل دیا، چودھری سے پھر کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، پھر وہ 8 6 7 ٹائم کی نماز پڑھتا تھا۔ چودھری نے اتنی نماز پڑھی کہ گھر میں مسجد بنوائی، سارے نوکر نمازی، ساری بیبیاں نمازی، سارے بچے نمازی، پورا گاؤں نمازی بن گیا۔ جب ان دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا، اللہ کی رحمت دیکھو کہ وہ کوئی بچہ عام بچہ نہیں تھا، بلکہ سلطان العارفین سلطان محمد باہو تھا، جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کیلے نہ تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھا پر ادب نہ سکھیا، کیلے نہ علم نہ پڑھ کے ہوں۔ یعنی ماں باپ جب نیک ہو تو بچے قطب اور ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں، جب باپ احمد رضا ہوتا ہے تو بیٹا مفتی اعظم بن کے پیدا ہوتا ہے، اور جب نانا مفتی اعظم ہوتا ہے تو پھر نواسا اختر رضا اظہری بن کے پیدا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ